إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أخر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد فمن شهد منكم الشهر فليصمه وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. پیارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے روزے کے سلسلے میں ہونے والی عمومی اور بڑی بڑی غلطیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا. کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل سے روزہ شروع ہو جائے گا. رمضان کا مبارک مہینہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بھرپور انداز سے سنت کے مطابق ہر عبادتیں کرنے کی کوششیں کریں. روزہ ہو، نماز ہو، نمازیں ہو، سنت ہو، صدقہ و خیرات ہو، زکوٰۃ کے مسائل ہو، ہر مسئلہ سنت کے مطابق اور بھرپور انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ضروری بنتا ہے میرے بھائی. عام طور پر رمضان کو ہم لوگ بڑا ہلکا سا لیتے ہیں، رمضان کو بڑے ہی ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے 6 مہینے پہلے رمضان سے ملاقات کی دعائیں کیا کرتے تھے. اللہم بلغنا الرمضان، یا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے ملا دے. ابھی 6 مہینہ باقی ہوتا اور سلف صالحین اپنی دعاؤں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کو مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ میری زندگی میں رمضان کے مہینے کو نصیب فرما دے. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. الغرض کچھ باتیں جو میں لکھ کر لایا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں گا. بڑی بڑی سی باتیں جو عوام الناس کو خیال کرنی چاہیے اور اس پر زیادہ زور دینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے. اپنے روزے میں ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے. اس ساری باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی بات دیکھیے میرے بھائی، یہ رمضان کے روزے فرض ہے، فرض. اگر یہ کوئی روزہ چھوٹتا ہے تو ہمیں گناہ ہوگا. شرعی عذر کے بنا پر اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو ہمیں گناہ ملے گا. یہ فرض روزہ ہے، اس کا حکم فرض مانا جاتا ہے، ضروری مانا جاتا ہے. فرض روزوں کے لیے
رات میں ہی نیت کرنا ضروری ہے یا فجر سے پہلے؟ روزوں کی نیت کرنا ضروری بنتا ہے. نیت کے بغیر وہ روزہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ روزہ مانیہ نہیں کیا جائے گا. روزوں کی نیت کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ فرض روزہ ہے. فرض روزوں کی نیت فجر سے پہلے کی جائے گی، یہ بڑا ضروری ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. عام طور پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا میں نے نیت نہیں کی ہے، مولانا میں بھول گیا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. راتوں میں بستر میں جانے سے پہلے ہی آپ کل کے روزے کی نیت کر لیا کرو، بہت ضروری بنتا ہے یہ. فجر کے بعد وہ نیت تو روزہ آپ کا شمار نہیں کیا جائے گا اگر آپ نے نیت نہیں کی ہوگی. صحیح حدیث ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صیام لمن لم یفرض من اللیل، رات میں یعنی فجر سے پہلے. علماء نے یہاں پر فجر سے پہلے مانا کیا ہے. فجر سے پہلے جو فرض روزوں کی نیت نہیں کرتا ہے اس کا روزہ نہیں گنا جائے گا. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. لہذا روزوں کی نیت رات میں ہی کر لیا کرے. ہاں اگر نفل روزہ ہے تو آپ زوال سے پہلے تک بھی نیت کر سکتے ہیں، صبح میں بھی کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح میں یہ اعلان کیا کہ جو روزے سے ہے، جنہوں نے اب تک کچھ کھایا نہیں وہ روزوں کی نیت کر لے اور روزہ پورا کر لے. بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نفل روزوں کی نیت صبح تک چل سکتی ہے، آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوگا. لیکن فرض روزوں کی نیت آپ کو رات سے ہی کرنی پڑے گی اور یہ ضروری بنتا ہے. لہذا یہ عمومی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نیت کرنا بھول جاتے ہیں. نمبر 2، عام طور پر سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا کرنے میں شدید غفلت برتتے ہیں. ماحول یہ ہے ابھی 10 منٹ اذان کی بولیں گے تو ہم اٹھیں گے، جلدی سحری کر لیں گے اور نماز پڑھنے آ جائیں گے. رمضان کے مہینے میں اور یہ موقع جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے، اپنی جولی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دعائیں کرتا ہو میں اس کی مرادیں پوری کروں، جو مجھ سے مانگتا ہو میں اسے دوں، اسے عطا کروں. اللہ تعالیٰ رمضان ذرا سوچو میرے بھائی، رمضان کی رات ہے، سحری کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے اور ہم لوگ گہری نیند سوتے ہیں. دعا مانگا کرو اس وقت پر، اٹھو تھوڑا جلدی، اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرو. اپنی زندگیوں میں آنے والی مشکلات اور پریشانیاں اس کا حل اللہ تعالیٰ کے سامنے بتاؤ، رکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے. صحیح حدیث ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة في السماء الدنيا. ہر دن اللہ تعالیٰ سحری کے وقت جب فجر کا وقت قریب ہوتا ہے، تیسرے وقت جب رات کا تیسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له. کون ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا ہو اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ من يسألني فأعطيه. کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہو، اپنی حاجت کو اپنے سامنے رکھتا ہو اور میں اس کی حاجت کو پورا کروں، اس کی ضرورت کو پورا کروں. یہ بڑا ماحول بن چکا ہے. ابھی 10 منٹ مؤذن بولے گا، اس کے بعد اٹھیں اور اس کے بعد جلدی سحری کر کے نماز پڑھنے جائیں. یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائی، سنت کے خلاف ہے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، رمضان کا مہینہ دیا ہے، آپ اٹھیے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے. وہ دعا کا وقت ہے، دعا کرنے کا وقت ہے. تیسری بات دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر سماج میں لوگ راتوں میں کام کرتے ہیں، راتوں میں کام کر کے 2, 2:30, 3 بجے پھر سحری کر کے سو جاتے ہیں. دیکھیے آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، سحری کرنے میں تاخیر کرنا ہے اور افطاری کرنے میں جلدی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. سنت طریقہ ہے. سحری کرنے میں جتنا ہو سکے تاخیر کرو، جتنا ہو سکے تاخیر کرو.
عام طور پر 2, 2:30, 3 بجے سب سحری کر کے سو جاتے ہیں، کام ابھی کیا ہے سحری کر لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، پھر نماز پڑھنے اٹھتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. یہ سنت طریقہ یہ ہے سحری میں تاخیر کرو، تھوڑا لیٹ کرو سحری، اور افطاری میں جلد کیا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 2 تابعی آئے اور کہا، حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا، عائشہ 2 صحابیوں کو ہم نے دیکھا ہے مدینے کے اندر جن کا عمل الگ الگ نظر آتا ہے. ایک کا عمل یہ ہے کہ وہ سحری میں جلدی کرتے ہیں اور افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، اور دوسرے صحابی کا عمل یہ ہے وہ سحری میں دیر کرتے ہیں، تھوڑا لیٹ کرتے ہیں سحری، اور افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں. عائشہ ہمیں بتائیے اس پر صحیح راستے پر کون ہے؟ صحابی رسول ہے وہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ کون ہے جو سحری لیٹ کرتا ہے، سحری میں جلدی نہیں کرتا ہے اور افطاری میں جلدی کرتا ہے، وہ کون انسان ہے؟ تابعی نے کہا کہ مائی عائشہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو سحری تھوڑا لیٹ کرتے ہیں اور افطاری کرنے میں بڑا جلدی کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے، لہذا سحری لیٹ کیا کرو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک یہ روزہ رکھنے والے روزدار افطاری کرنے میں جلدی کیا کریں گے، افطاری کرنے میں جلدی کیا کریں گے، وہ بھلائی پر رہیں گے، وہ خیر کے راستے پر رہیں گے. عجل الفطر، لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا تم افطاری کرنے میں جلدی کیا کرو. فإن اليهود يؤخرون، اس لیے کہ یہودی قوم افطاری کرنے میں لیٹ کرتی ہے، افطاری جلدی نہیں کرتی ہے. اس سے بھی استدلال لیا گیا ہے. اسی طریقے سے 4، فجر کی اذان کے بعد بھی کھانا پینا جاری رہتا ہے. یہ اذان شروع ہو چکی ہے، پانی پی لیتے ہیں. دیکھیے یہ جو مسئلے مسائل ہے، ہم مسلمان اور مومن ہیں، ہمیں ہر قدم پر احتیاط برت کر عمل کرنا چاہیے، اور جو بہتر عمل ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. ہاں کبھی گنجائش نکل سکتی ہے کہ کبھی آپ کی آنکھ نہیں کھلی، اذان دینے والے نے اللہ اکبر کہا اور کبھی آپ نے پانی پی لیا تو آپ کا روزہ چل جائے گا. لیکن عادت بنا لینا ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان ہوتے ہی ہم پانی پیئیں گے، اور اذان ختم ہوتے تک یہ سمجھنا کہ ابھی سحری کا وقت ہے اور کھانا پینا جائز ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے. لہذا یہ ہونا چاہیے. آپ سے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم جیسے اذان دے کھانا پینا چھوڑ دو، حضرت بلال اذان دے تو کھانا پینا شروع کرو، جاری رکھو. جیسے ہی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے، کیونکہ وہ سحری سے رکنے کی اذان، فجر کی اذان دیا کرتے تھے، وہ اذان دینے سے رک جاؤ گا اللہ کے رسول، کھانے پینے سے رک جاؤ گا. تو لہذا کبھی کبھار آنکھ نہیں کھلی مسئلہ بہت بن سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اذان کا وقت بار بار، آج تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اذان کا وقت کیا ہے، واٹس ایپ پر اور سارا وقت آتے رہتا ہے، ریپیٹ ہوتے رہتا ہے تاکہ ہم بھول نہ جائیں. اور ایسی حالت میں بھی اگر ہم غلطی کریں گے تو پھر ہمارے روزے میں ثواب میں نقصان ہو سکتا ہے. اس سے احتیاط کرنا بڑا ہی ضروری ہے. نمبر 5، عام طور پر نوجوان ساتھیوں کا یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ صبح کے وقت جنوبی ہونے سے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ گیا، جنوبی ہونے سے یہ سمجھتے ہیں احتلام ہو گیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا وقت نہیں ہے، میں سحری نہیں کر سکتا، میرا روزہ چلے گیا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر آپ رات میں جنوبی ہو گئے، آپ کو احتلام ہو گیا اور سحری کا وقت ہے، تو آپ سب سے پہلے سحری کر لو. سحری کرنے کے بعد غسل کرو، اور غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے آؤ، روزے کو کنٹینیو کرو. روزہ رکھنا آپ پر ضروری بنتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتلم تھے، اللہ کے رسول کو احتلام ہو گیا، سحری کا وقت تھا، وہ اٹھے، اللہ کے رسول آئے،
ہمارے ساتھ سحری کی. سحری کرنے کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور روزے کو کنٹینیو کرتے ہیں. حدیث کی سندودی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لہٰذا یہ مسئلہ بنتا ہے, لہٰذا ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. احتلام ہو بھی گیا, آپ سحری کر لو, غسل کرو, اس کے بعد آ کر نماز پڑھو, یہ مسئلہ بنتا ہے. نمبر 6, روزے کے درمیان گناہوں سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کھانے پینے سے رک جانا, ہم بستری کرنے سے رک جانا, بیوی سے دور ہو جانا, یہ ہمارے روزے کی تکمیل کا فائدہ ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے, اور ہم گناہوں سے بچتے نہیں. دیکھیے روزے کے لیے ہر چیز سے بچنا, ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. آپ کو کھانے پینے سے تو بچنا ہی ہے, بیوی کے قریب جانے سے بچنا ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ غیبت, جھوٹ, دھوکے بازی اور دشمنیاں, گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا, ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اگر روزہ رکھ کر بھی گالی گلوچ ہو رہا ہے, بازاروں کے اندر جھوٹی بات ہو رہی ہے اور دھوکے بازی والا عمل ہو رہا ہے, تو یہ روزہ آپ کا مکمل نہیں گنا جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی سخت انداز میں کہا, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. ارے جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے, دھوکے بازی کرنا نہیں چھوڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی اور کھانے پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑے سخت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, لہٰذا اس سے بچنا بڑا ہی ضروری ہے. اسی طریقے سے موبائل میں ویست رہنا, بیکار کی باتیں کرنا, بیکار کی باتیں دیکھنا, یہ ساری چیزیں ہمارے روزے کو مکروہ کریں گی, کہیں نہ کہیں روزے کے ثواب میں نقصان ہوگا. اس سے بچنا بڑا ضروری ہے. نمبر 7, دیکھیے مزدوری کرنا, محنت کرنا, امتحانات, یہ سارے روزے سے بچنے کے وسائل نہیں ہیں. وہ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ مزدوری کرنی ہے, بہت زیادہ محنت کرنی ہے, اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. کوئی بچہ نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا ہے میرا 10ویں اور 12ویں کا امتحان چل رہا ہے, میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اگر آپ نے یہ سمجھا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ بہت بڑے گنہگار شمار کیے جاؤ گے, بہت بڑا گناہ ہوگا. علماء نے کہا ہے شرعی عذر کی بنا پر اس کے بغیر اگر روزہ کوئی چھوڑتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے, اور کبیرہ گناہ بھی معمولی نہیں, زنا اور شراب سے بڑا گناہ وہ کرتا ہے. وہ زندیق ہے, اس کے اسلام پر شک کیا جائے گا. صرف آپ شرعی عذر کی بنا پر ہی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو. میں ابھی آگے آتا ہوں, شرعی عذر کسے کہتے ہیں آپ کو سمجھاؤں گا میں, لیکن یہ مزدوری, محنت, یہ امتحانات, یہ سارے کارن بتلا کر آپ روزے سے نہیں چھوٹ سکتے ہو. آپ کو ان ساری چیزوں کو رکھ کر بھی روزہ رکھنا ضروری بنتا ہے, ورنہ بہت بڑی وعید آپ کے لیے ہو جائے گی. روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے. عالموں نے اسے زندیق کہا ہے, عالموں نے اسے اس کے اسلام پر شک کیا جائے گا ایسا حکم لگایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے تھے, 2 فرشتے آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا اٹھا کر آپ کو ایک دشوار راستے پر لے کر جاتے ہیں اور پہاڑ پر چڑھنے کے لیے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا ہوں, اس کا راستہ بڑا ہی دشوار ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر آگے بڑھتے ہیں, پہاڑ پر جاتے ہیں. بہت زیادہ آواز اور چلانے کی آواز اللہ کے رسول سنتے ہیں. فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جہنمیوں کی آواز ہے. اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا آگے لے کر جاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منظر دیکھتے ہیں. اس منظر میں آدمی کو اونٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے جبڑا گال
اس کے گال چیرے ہوئے تھے اور گال کے اوپر سے خون ٹپک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آدمیوں کو دیکھ کر اور یہ منظر دیکھ کر فرشتوں سے سوال کرتے ہیں, فرشتے یہ کن لوگوں کی حالت ہے؟ فرشتے جواب دیتے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر افطاری کر لیا کرتے تھے, جو روزہ نہیں رکھتے تھے, روزہ سے بھاگا کرتے تھے, روزہ رکھنے کا ناٹک کیا کرتے تھے. حدیث کی سمجھوتی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. لہذا بہت بڑی وعید ہے, روزے سے ہم نہیں چھوٹ سکتے ہیں. اس سے ضروری بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں, اور روزہ رکھنا بلوغت جیسے ہی بچہ جوان ہو گیا, بالغ ہو گیا, اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے. یہ امتحانات یا محنت یا مزدوری یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. لہذا عوام یہ نہ سمجھے کہ ہم محنت کرنی ہے, روپیہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو چل جائے گا. یہ ہرگز نہیں چلے گا, بلکہ اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے. نمبر 8 دیکھیے شرعی عذر کسے کہتے ہیں؟ انسان بیمار ہو, انسان مسافر ہو, عورت کے اگلے مسئلے مسائل ہو, قدرت نہ ہو, عمر ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہیں ہے. قدرت بھی شرط ہے روزہ رکھنے کے لیے. عمر والے جو ہوتے ہیں بزرگ, ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے الگ حکم ہے. لہذا ایک بیمار انسان, عام طور پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی سختی کرتے ہیں, بڑی سختی, نہیں میں روزہ کیسے چھوڑوں. عورتیں تو دوائیاں لینا شروع کر دیتی. ارے جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اسے بگاڑتے کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے بیمار کو اجازت دی ہے, روزہ چھوڑ دو اور اس مکمل کر لو بعد میں, اس کی قضا کر لو بعد میں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو سختی کرتے ہیں, نہیں بھلے ہی بیمار میں روزہ رکھوں گا, بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے میں روزہ رکھوں گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر آپ بیمار ہیں, اگر آپ مسافر ہیں, تو پھر یہ روزوں کی گنتی قضا کر لو, دوسرے دنوں میں پوری کر لو. یہ حکم دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لہٰذا اپنی جان پر کھیل کر روزہ رکھنا یہ ہمیں شریعت نہیں سکھاتی ہے. ہماری شریعت بڑی آسان ہے. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ ہم پر سختی نہیں چاہتا ہے. اگر آپ کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے, اگر آپ بیمار ہیں چھوڑ دو روزہ, بعد میں قضا کر لو اس کی. اگر آپ مسافر ہو, سفر سختی والا ہے, چھوڑ دو روزہ, بعد میں کر لو, چھوٹ دی گئی ہے شریعت میں. تو یہ عمومی باتیں تھی جو عام طور پر خیال کرنی چاہیے. اور یہ جو بوڑھوں کا سوال عام طور پر آتا ہے, جو بزرگ بہت زیادہ جو بزرگ ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, اور عام طور پر لوگ سوال بھی کرتے ہیں, ان کے لیے یہی میں کہتا ہوں کہ حکم علماء نے یہی لگایا ہے کہ آپ اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ایک مسکین کے برابر آپ اس کا فدیہ دے دیں, اس کا کفارہ دے دیں, آپ اس کا فدیہ دے دیں. ایک مسکین جتنا کھا سکتا ہے اس کے برابر آپ اس کو فدیہ دے دیں, اس کے روزے کی تکمیل ہو جائے گی, فدیہ ہو جائے گا, کفارہ ہو جائے گا. ایسے ہی جو بیمار, ایسے بیمار جن کی بیماری سے شفا یابی کی امید ہوتی ہے, لمبی بیماریاں, ایسے سوالات بھی آتے ہیں ہمارے سامنے. ایسی بیماری جس میں شفا یابی کی امید ہوتی ہے تو آپ بعد میں روزہ قضا کر لو. لیکن اگر ایسی بیماری جو لمبے عرصے تک چلتی ہے, جس کی شفا یابی مشکل ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ رمضان میں فدیہ دے دیا کریں, ایک مسکین کے برابر کفارہ دے دیا کریں. تو یہ بڑے بڑے مسئلے مسائل تھے جن کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے, ہمارے صدقہ و خیرات, ہماری تلاوت, ہمارے ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم اللہ وبرکاتہ.